منورہ، پہلا سفر اور پہلا خطبہ۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں مسلمانوں کو کہا یہ 4 کام کر لو، بڑی عافیت کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بڑے سادہ سے کام ہیں، چھوٹے سے کام ہیں، آسان سے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا جملہ فرمایا افشوا السلام، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، جس مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس کا نام اسلام ہے۔ اور بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں کہ دنیا کے ہر مذہب کا تعارف یا نبی کے ساتھ ہے یا وطن کے ساتھ۔ یہودی ایک یہودا نام کے مذہب سے جڑا ہوا ہے، عیسائی ایک عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، ہندو ہند علاقے کے نام کے ساتھ منسوب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا اور تمہاری شان یہ ہے کہ تمہارا نام اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اللہ کا نام سلام ہے، تمہارا نام مسلمین اور مسلمون۔ سبحان۔ تو جس مذہب سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، اس مذہب میں اس چھوٹا سا بچہ یہاں بیٹھے ہوں گے، آپ ان سے پوچھیں، ان کو دعا یاد ہے، ہم پڑھاتے ہیں اور آپ کو بھی یاد ہوگی، جب قبرستان سے گزر ہو تو جو قبروں میں مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں ان پر بھی بغیر سلام کے نہ گزرو، سلام کر کے جاؤ۔ میرا مذہب مردہ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہوئے حکم دیتا ہے یہاں بھی سلام کر کے جاؤ۔ ہمارا معاشرہ پڑھا لکھا، تعلیم یافتہ، زندہ لوگوں پر سلام کرتے ہوئے حجاب اور گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، شرماتا ہے، میں کیوں سلام کروں؟ اس کو چاہیے کہ مجھے سلام کرے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عزت دار نہ آپ سے پہلے کوئی تھا نہ آپ کے بعد کوئی ہوگا۔ آپ کی عادت طیبہ یہ تھی، آپ راستے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پاس سے بھی گزرتے ہوئے انہیں سلام کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ مارکیٹ میل کے ماحول میں بیٹھا ہوں، افسر ملازم کو سلام کرے یہ تصور بڑھتا جا رہا ہے۔ ملازم کی ہمت یا اس کی مجبوری ہے، وہ محبت سے سلام جھک کے کر رہے۔ افسروں کا، میرے اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، ایک جسارت کر رہا ہوں، ہمارا معاشرہ یہ بنتا جا رہا ہے، بڑے چھوٹوں کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہیں، چھوٹے ہی پہل کرتے ہیں، اگر کریں تو مجبوری۔ اس لیے بھائی پہلی دعوت، پہلا کام، حضرت انس کو حضور فرما رہے، انس اذا دخلت بیتک، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے سلام سے تمہارے گھر میں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل۔ سبحان اللہ۔ اس لیے بھائی پہلی نیت یہاں کر لیں، لفاظی نے، خطابت نے، جملہ نے۔ مارکیٹ مل کے ماحول میں، گھر کے ماحول میں، راستے کے ماحول میں، ہم جہاں ہوں گے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے سلام کو عام کریں گے۔ اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھلایا کرو، لوگوں کو کھلایا کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھلاتے ہیں، یہاں مجھے بسمل کا بھی تعارف ہے، ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، میں باقی مساجد سے وابستہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت میں پہلی بار ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ جہاں تجربہ ہوا ہے میں نے مساجد کو آباد ہوتے دیکھا ہے۔ قرآن پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کی ایک جھلک موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء۔ صحابہ کرام حضور کے گھر آتے تھے، کھانا تناول فرماتے تھے۔ مجھے یہاں پر تفسیر لکھنے والوں کے حوالے سے ایک بات ملی، اور کوئی بات میں نمازی اور دوسری مساجد سے آئے ہوئے خاص طور پر مالدار طبقے سے بات کرنا چاہتا ہوں، جو تعلیمی اداروں میں بڑی ڈونیشن دیتے ہیں، جو ناچ گانے اور قوالیوں میں بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے موٹیویشنل اسپیکر پر 3.5 لاکھ روپے نشاور کرتے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے امام مسجد، اور امام مسجد کے ساتھ امام مسجد کے متولی اور مسجد کی انتظامیہ کو چاہیے اپنی مسجد کے نمازیوں کی ہفتہ وار ماہانہ کچھ نہ کچھ دعوت کرتے رہیں،
تاکہ اکرام کے ساتھ اطعام کے ساتھ جو دل جڑتے ہیں اس کا فائدہ مسجد کی آبادی کی صورت میں ہمیں نظر آئے. بے شک کروڑوں روپے لاکھوں روپے کے ہمارے ولیموں کے اخراجات ہوتے ہیں اور مسجد کے ماحول میں ہم پنکھے پہ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں، ہمیں اطعم الطعام کا حکم ہے. اپنے نمازیوں کو کھلاؤ، محلے داروں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ. اللہ اس حکم پر بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تیسری بات ارشاد فرمائے وصل الارحام. بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. فرمایا اپنے رشتے بچایا کرو، رشتے نبھایا کرو، رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھا کرو. میں ایک بات کہوں گا، قدرت انسان کو پیسہ دیتی ہے، آزماتی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. پیسہ بھی آزمائش ہے، اولاد بھی آزمائش ہے. دیکھو یہ کرتا کیا ہے. قدرت ہمیں پیسہ دیتی ہے، غریب سے امیر بناتی ہے، ملازم سے افسر بنا دیتی ہے، کرائے سے ذاتی مکان اور کرائے سے اپنی دکان عطا کرتی ہے. قدرت چیک کرتی ہے. مال اس کا بڑھانے کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ یہ خسیس ہوتا ہے یا سبھی بنتا ہے، فقیر بن کے پیسے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے، یا اپنے قرب و جوار اپنے رشتہ داروں کو حصہ دیتا ہے. جملہ دے رہا ہوں، ضائع مت کیجیے گا. قدرت ہمیں پیسہ دیتی ہے کہ دسترخوان ڈبا کر لو. پہلے تم تھوڑا کماتے تھے، کافی تھا، اب زیادہ دیتے ہیں. لگاؤ اپنے بھائیوں کو بھی ساتھ کھانے میں، ملاؤ اپنی بہنوں کو بھی ساتھ کھانے میں. قدرت ہمیں دیتی ہے دسترخوان ڈبا کر لو. ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں جو پیسہ لگاتے ہیں، دیوانیں لمبی کر دیتے ہیں. بھائی تم ادھر، ہم ادھر، تمہارا ہمارا اب گزارا نہیں. حضور علیہ السلام فرمایا رشتے بچا کے رکھو. ہمارے بڑے ناموں میں ایک نام گزرا ہے حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ نے سنا ہوگا، بہت دانا آدمی اور پیسیوں ان کی دانائی کی باتیں. اگر آپ کو موقع ملے قرآن پاک میں سورہ لقمان کی تفسیر دیکھیے گا، آپ کو بہت کچھ نصیحت کی باتیں ملیں گی. حضرت لقمان کہنے لگے کہ میں نے 300 سال تک لوگوں کا علاج کیا ہے، مختلف طریقوں سے ادویات ان کو دی ہیں. 300 سال کے تجربے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لوگوں کے لیے سب سے بہترین اور مؤثر جو دوا ہے وہ صرف محبت اور عزت ہے. اللہ. ایک ظریف الطبع بیٹھا تھا، کہنے لگا میں تو بڑی محبت دیتا ہوں، میں تو اپنے رشتہ داروں کو بھی عزت بڑی دیتا ہوں، پھر بھی نہیں مانتے، پھر بھی قریب نہیں آتے. تو کہنے لگا کہ چیز جو محبت سے بھی اور عزت سے بھی قریب نہ آئے تو کیا کروں؟ فرمایا دوا کی مقدار اور بڑھا دو اور عزت دو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو اپنے رشتہ داروں سے بڑی محبت کرتا ہوں، بڑا خرچ کرتا ہوں، الٹا گالیاں دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، اب میں کیا کروں؟ فرمایا اپنا تعلق جوڑ کے رکھو. تم اچھا تعلق رکھو، تمہارا یہ تعلق ایسے ہے جیسے تم ان کے منہ میں خاک ڈال رہے ہو. یہ راکھ، یہ خاک کل ان کو شرمندہ کر کے تمہارا بنا دے گی. آج رشتے پتلے ہیں بھائی، بارش ہوتی ہے چھتری لیتے ہیں ہم بارش سے بچنے کے لیے. بارش رک جائے تو چھتری ہمارے لیے بوجھ بن جاتی ہے، پھینک دیتے ہیں. ہم نے رشتوں کو بھی بوجھ سمجھ کے پھینک دی ہے، یار یہ تو فضول ہے، ہمارے کام میں ٹانگ اڑاتے ہیں، لہٰذا ان سے رابطے کی ضرورت ہے. تو رشتوں کے حوالے سے ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں. یہ موتی ہوتے ہیں، کسی کا 1000 روپے نہیں، 5 نہیں، 50 روپے گر گئے نہیں، 10 روپے گر جائیں، جھک کے اٹھا لیتے ہیں، یار میرا ہے، یہ دولت میری ہے، جھک کے اٹھا لیتے ہیں. قدرت ہمیں تعلیم دیتی ہے رشتے بھی اگر ٹوٹ جائیں، گر جائیں تو جھک کے اٹھا لینے چاہیے تمہارے اپنے. اس لیے بھائی حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس بندے کی یہ تمنا ہو کہ اللہ میری عمر بڑھا دے، جس بندے کی یہ تمنا ہو اللہ میری روزی بڑھا دے. ہم میں سے کون ہے جو لمبی زندگی اور لمبا رزق نہیں چاہتا؟ سارے چاہتے ہیں. فرمایا جس کو یہ تمنا طلب ہو کہ میری عمر بھی بڑھ جائے اور میری روزی بھی بڑھ جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں فتح مکہ کے لیے.
راستے میں ایک قوم ہے بنو مدلج، کافر قوم ہے، غیر مسلم قوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور گزرنے کے بعد ارشاد فرمایا میں تو آیا تھا جہاد کے لیے، بنو مدلج کے پاس سے جب گزرا ہوں وحی آئی ہے ان پر آپ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، بے شک یہ کافر لیکن اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھتے ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ جہاد مت کیجیے. اللہ، کافر قوم صلہ رحمی کرے، اللہ نبی کو کہتے ان سے جہاد نہیں کرنا. اگر مسلمان آپس میں صلہ رحمی پر آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں. عید کا موقع ہے پر کئی بچھڑے ہوئے، کسی کی بیوی کے ساتھ ناراضگی، بھائیوں کے ساتھ ناراضگی، بہنوں کے ساتھ ناراضگی، فلاں کے ساتھ فلاں کے ساتھ. ضرورت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو نمانے اور اپنانے. چوتھی اور آخری بات ارشاد فرمایا وَصَلُّ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. فرمایا جس وقت لوگ سو جاتے ہیں یعنی تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھ لیا کرو، کچھ نوافل پڑھ لیا کرو. اس کام کی برکت سے تدخلوا الجنۃ بسلام، یہ 4 کام تم کر لو اللہ تمہیں عافیت کے ساتھ جنت میں داخل کرے. سبحان اللہ. رمضان میں تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا، سحری کے وقت نوافل بھی ہوگی، سحری بھی ہوگی، فجر کی نماز بھی ہوگی. باقی دنوں میں اگر مشکل ہو تو بڑا آسان طریقہ علماء نے لکھا ہے. اور میں ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں گا، اپنے علماء کے ساتھ جڑ کے رہو بھائی. فتنوں کا دور، لوگ رفتہ رفتہ دین اور دین داروں سے متنفر ہوتے جا رہے، کٹتے جا رہے، اور اس کا نقصان اپنا مذہبی اپنا دینی نقصان ہوتا ہے، مولانا کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. وبا کے دور میں جو ڈاکٹر سے رابطے میں نہ رہے اس کی جان چلی جاتی ہے. فتنوں کے دور میں جو علماء کے ساتھ رابطے میں نہ رہے اس کے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے. اس لیے جان سے زیادہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کیجیے. اپنا ایمان بچانے کا واحد حل اس وقت اپنے دیندار اپنے علماء کے ساتھ رابطہ، زندگی بھر کے تمام مسائل میں ان سے رابطے میں رہنا. میں بات عرض کر رہا تھا، علماء نے لکھا ہے اگر تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلی، باقی نمازوں کے لیے تو اذان ہوتی ہے جگاتی ہے، تہجد کی جو اذان ہوتی ہے خدا کی طرف سے ہوتی ہے، دل سے آتی ہے، ضمیر سے آتی ہے، خوش قسمت اٹھتے ہیں. نہ بھی توفیق ہو، علماء نے لکھا ہے رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سنتیں پڑھی، اس کے بعد 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، جتنی توفیق ہے. یا اللہ یہ تہجد کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، صبح کو آنکھ نہ بھی کھلی اللہ تعالیٰ اس کا شمار تہجد گزاروں میں فرمائیں گے. اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن بہت ساری جماعتوں کو بلا حساب کتاب جنت میں بھیجنے کا اللہ اعلان فرمائیں گے. ان میں سے ایک جماعت وہ بھی ہوگی، وہ لوگ کہاں ہیں جو سحری کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، اللہ پاک ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ان چاروں احکام کی، چاروں باتوں کی ہمیں پیروی کرنے کی، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اسے بھی سلام کرو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مطلب کا سلام نہیں، یہ مذہب کا سلام ہے. اور دوسری بات اطعموا الطعام، کھلایا کرو. تیسری بات وصلوا الارحام، رشتے اپنے نبھایا کرو. چوتھی اور آخری بات کہ تہجد کی نماز پڑھا کرو. تدخلوا الجنۃ بسلام. ان 4 ہدایات کے بعد اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے. میں ایک بار پھر اپنے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی طیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے دعوت دی اور انتظامیہ کا شکر گزار، انہوں نے موقع دیا، اور باقی تمام شرکاء کا حاضرین کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.